تکلیفوں کو دور کرے۔ یاد رکھیں اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ایک بات، آپ اپنے موبائل بند کر دیجئے، موبائل فون پورے سوئچ آف کر دو یا سائلنٹ کر دیجئے۔ یہ کوئی تقریر واعظ نصیحت نہیں ہے، یہ تربیتی پروگرام ہے۔ آپ کو عمرے کے بارے میں اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا جب تک آپ توجہ سے نہیں سنیں گے۔ دیکھیے 99% لوگ عمرہ حج کرتے ہیں لیکن نہ ان کا عمرہ صحیح ہوتا نہ حج صحیح ہوتا۔ 99% لوگوں کا عمرہ حج صحیح نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے اور سیکھ کے نہیں جاتے، سمجھ کے نہیں جاتے۔ عمرہ اور حج بہت آسان ہے، نماز پڑھنے سے زیادہ آسان ہے۔ نماز میں بہت سارے فرائض ہیں، اندر کے باہر کے۔ عمرے میں بہت کم فرض ہیں، حج میں بہت کم فرض ہیں۔ دعوت کھانے میں، پھولاں پہننے میں وقت گزار دیتے ہیں پورا، اور عمرے کے احکام اور اس کے فرائض واجبات سیکھ کے نہیں جاتے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ فون سائلنٹ کیجئے، 1 گھنٹہ آپ توجہ سے سنیے۔ پورا عمرے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سے زیادہ جلدی ہم آگے ہیں، آپ سے زیادہ جلدی، رات آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہم ہیں، رات پوری جاگنے میں گزری، پوری رات پروگرام میں تھے، کل کی رات پروگرام میں تھے، کل پورا دن جاگے۔ آپ کا پروگرام ہوتے پھر لاتور جانا ہے، پھر شام میں واپس آنا ہے، پھر کل صبح سفر ہے۔ آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہم ہیں۔ یہ صرف اس لیے پروگرام کر رہے کہ آپ کا عمرہ صحیح، آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عمرے میں رہیں گے، آپ کا عمرہ انشاءاللہ پورا صحیح ہوگا، اور عمرہ انشاءاللہ پورے ارکان اس کے ادا ہوں، مگر آپ توجہ سے سنیے، بیچ میں کسی کا فون مت اٹھائیے، 1 گھنٹہ تھوڑا توجہ سے سنیے۔ دیکھیے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ کس کو بلاتا ہے؟ جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جس کو اللہ 1 لاکھ مرتبہ محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو 1 لاکھ مرتبہ محبت سے دیکھتے۔ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان۔ کس کے مہمان؟ آدمی کونسلر کا مہمان بنا خوش ہو جاتا، MLA کا مہمان بنا خوش ہو جاتا، MP کا مہمان بنا خوش ہو جاتا۔ آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان۔ آپ اپنے گھر اس کو بلاتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر اس کو بلاتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے گھر اس کو بلاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنے دشمن کو گھر نہیں بلاتے، آپ منافق کو گھر نہیں بلاتے، آپ جس سے محبت نہیں کرتے اس کو گھر نہیں بلاتے، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو گھر بلاتے ہیں۔ تو اللہ بھی آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ اللہ کا دریا رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے جانے سے پہلے پورے آداب، پورے طریقے سیکھ کے جانا۔ دیکھیے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ UP میں ایک مدرسے کے ناظم صاحب سمجھتے ہیں؟ ذرا آپ بھی کچھ بولتے رہے تو جاگے ہوئے رہتے ہیں، آپ کی میں تو جسم حاضر رہتا دماغ غائب رہتا۔ UP ایک اسٹیٹ ہے ہندوستان کا، UP میں ایک مدرسے کے ناظم صاحب تھے۔ ناظم صاحب کو شوق ہوا حج کو جانے کا، ناظم صاحب فارم بھرے حج کو جانے کے واسطے۔ مدرسے میں ایک آدمی کام کرتا تھا، خادم تھا، 15 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کو بلا کے بولے یہ حج کا فارم ہے، حج کی آفس میں دے کے ہو، میں اس سال عمرہ جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ خادم چپراسی تھا، معمولی کام کرنے والا، تو انہیں بولا صاحب آپ اکیلے جائیں گے، ہم آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، میں بھی جانا چاہ رہا ہوں عمرے حج کو۔ تو انہوں نے بولے تو کہاں سے عمرہ کر سکتا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے بولا میرے پاس 5000 روپے ہے۔ کتنے؟ اس وقت 1.25 لاکھ روپے خرچ آ رہے تھے، 1.25 لاکھ روپے اس وقت خرچ آ رہا تھا۔ تو خادم بولا میرے پاس 5000 روپے ہے۔ ناظم صاحب بولے 5000 میں کوئی بھی حج نہیں کرتا۔ انہیں بولا صاحب میرا فارم تو بھر دو آپ۔ تو ناظم صاحب بولے نہیں میں تیرا نہ فارم بھرتا اور نہ تو جا سکتا، تیرے پاس 5000 روپے میں کیسے جا سکتا۔ انہیں رو کے بولا ناظم صاحب میرا فارم تو بھر دو۔ ناظم صاحب بولے کئی تو وقت ضائع کر رہا، فارم بھر کے کیا کرے گا، 1.25 لاکھ کہاں سے جمع کرتا تھا۔ انہوں نے بولا ناظم صاحب میرا فارم تو بھر دو۔ دونوں میں بحث ہوئی، ناظم صاحب کا ٹیمپریچر ہائی ہوا، BP بڑھ گیا، ناظم صاحب غصہ ہوئے اور غصے میں اس کو بول رہے 5000 میں کوئی بھی حج نہیں کرتا۔ دونوں کی بات چیت چل رہی۔ مدرسے کے گیٹ پہ ایک گاڑی آ کے رکی، گاڑی میں سے مہمان اترے۔ مہمان ناظم صاحب کو بولے
آپ غصہ ہو رہے تھے ان پہ، یہ صاحب کون ہے؟ تو ناظم صاحب بولے محتمیم صاحب یہ ہمارے مدرسے کا چپراسی ہے، اس کی تنخواہ 2000 روپے ہے، 5000 روپے اس کے پاس جمع ہیں اور انہیں حج کرنا چاہتا ہے۔ آپ بولو 5000 میں بھی کوئی حج کرتا ہے؟ تو وہ خادم رو کے بولا میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں، جب سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کو بول رہا ہوں یا اللہ ایک بار اپنا گھر کا دیدار عطا فرما۔ پھر انہوں نے ناظم صاحب کو بولا فارم تو بھر دو۔ تو جو مہمان آئے تھے انہوں نے بولے ناظم صاحب آپ فارم بھر دو، اللہ اس کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ اس کا خرچہ ہم دیں گے، پورا خرچہ ہم دیں گے، آپ فارم بھر دو۔ دونوں کا فارم بھرے، فارم آفس میں گیا، ڈرا ہوا قرا ہوا۔ اس سال ناظم صاحب کا نمبر نہیں آیا، خادم کا نمبر آیا، چپراسی کا نمبر آ گیا، ناظم صاحب کا نمبر نہیں آیا۔ اللہ جسے چاہے اسے بلاتے ہیں، اللہ آپ کو چاہ رہے ہیں، اللہ کے گھر بلا رہے ہیں، اس لیے آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے 2 قسم کی تیاری، کتنے قسم کی؟ شارٹ میں سنیے آپ، جانے سے پہلے 2 قسم کی تیاری۔ کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی تیاری، ایک ظاہری تیاری، ایک باطنی تیاری۔ ظاہری تیاری کیا ہے؟ باطنی تیاری کیا ہے؟ جانے سے پہلے اللہ سے رجوع ہونا، توبہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، اللہ سے معافی مانگنا، بولنا یا اللہ ہم قابل نہیں ہیں، تو بلا رہا ہے اپنے گھر پہ بلا رہا ہے، یا اللہ تیرے گھر کے آداب سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اس سے پہلے گئے نہیں، یا اللہ تو بلا رہا ہے تو میرے گناہ پورے معاف کر دے، میرا دل پاک کر دے، یا اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، سنت کی پابندی کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے بعد دعا کرنا یا اللہ تو قبول کر رہا ہے، میں تو گنہگار ہوں، میرا بال گنہگار ہے، رواں گنہگار ہے، میں سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گنہگار ہوں، تو پاک ہے، تیرے پاک گھر میں جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے قبول فرما، میری حاضری قبول فرما۔ اب سے دعا کرنا، کیا کرنا؟ اب سے دعا کرنا۔ قرآن میں ہے اللہ بولے جب تم حج عمرے کو جاؤ تو توشہ لے کے جاؤ، کیا لے کے جاؤ؟ توشہ۔ پھر اللہ خود بولے کون سا توشہ؟ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی کا توشہ لے کے جاؤ، اللہ سے ڈر کے جاؤ، خوف زندگی میں آنا تمہارے، ابھی سے ڈرنا، بدن میں کپ کپی طاری ہونا۔ لوگ اذان سن کے ڈرتے تھے، اذان سنتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا تھا، آپ تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، نبیوں کی سرزمین پہ جا رہے ہیں، جس کعبے کی طرف رخ کر کے زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، اب اپنے جسم کی آنکھوں سے اس کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں، پاک سرزمین پہ جا رہے ہیں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر، 1 روپیہ خرچہ کریں گے 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اتنی مقدس جگہ آپ جا رہے ہیں، دن کم ہے، ابھی سے تیاری کرنا۔ تیاری یہ ہے اللہ سے معافی مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا اور سنتوں کی پابندی کرنا، دعا کرنا اللہ سے، اور جانے سے پہلے اگر کسی سے ہماری کچھ غلطی ہوگی، انبن ہوگی، جانے سے پہلے ہم کسی کا قرضہ لیے اس سے معافی مانگ لے کے جانا۔ کیا کرنا؟ دیکھو آپ پوری زندگی حج عمرہ کرتے رہو، پوری روز عمرہ کرو، لیکن اگر آپ کسی کے پیسے دینا باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے، تو آپ پوری زندگی عمرہ کریں تو اس کا حق معاف نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ روز تہجد پڑھو، روز قرآن ختم کرو، لیکن آپ دوسروں کا حق دینا باقی ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، سمجھے آپ؟ حضور ظہر کی نماز پڑھا کے روتے رہے، بہت دیر تک روئے، صحابہ پریشان تھے، حضور کئی کو روئے۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ایک صاحب بولے اللہ کے نبی آپ 2 دن پہلے روئے، کیوں روئے؟ تو حضور بولے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل بولے اگر کسی کے ذمے 1 پیسہ باقی ہے، جبرائیل بولے اگر کسی کے ذمے 1 پیسہ باقی ہے اور وہ آدمی 3 مرتبہ شہید ہو، 3 مرتبہ شہید ہو گیا، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ جنت کی خوشبو سن سکتا۔ 3 بار، ایک ہی بار آدمی شہید ہوتا، مگر حضور بولے 3 بار اگر میں شہید ہوا، شہید کا بڑا مقام ہے، زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت کرتا۔ 3 مرتبہ شہید ہو گیا اور انہیں کسی کا 1 پیسہ دینا باقی ہے تو جنت میں جانا دور، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتے۔ خالی حج پہ حج کر کے طواف کر رہے ہیں، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، دوسروں کے پیسے باقی ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ کعبہ خود پریشان ہوتا کہتا ہے نا کس کے چکر لگا رہا ہوں، دوسروں کو چکر دے کے ہمارے چکر لگا رہا ہوں، اس لیے جانے سے پہلے اگر کسی کا حق باقی ہے تو اس سے معافی تلافی کریں گے، معافی تلافی کرو، جس سے بات بند ہے اس سے ملو، اس سے بات کرو، جانے سے پہلے دوسروں کا حق دے کے جانا، معافی تلافی کر کے جانا، کریں گے
دیکھیے آپ بہت مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، قدم قدم پہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ قدم قدم، لمحہ لمحہ آپ کی دعا قبول ہوتی. حضرت عمر عمرے کو جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ حضرت عمر عمرے کو جا رہے تھے. کون عمر؟ حضور کے خادم، رسول اللہ کے ادنا غلام عمرے کو جا رہے تھے. حضور کے پاس آ کے بولے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجیے، میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں. حضور اجازت دیے. حضرت عمر جب جانے لگے تو رسول اللہ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑے اور پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہیں. حضرت عمر اونٹنی پہ سوار ہیں. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، رو کے بولے اللہ کے نبی کہاں آپ کہاں میں نیچے چلوں گا، آپ اوپر بیٹھیے. حضور بولے نہیں عمر، تم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تمہارا مقام یہی ہے کہ تم اوپر بیٹھو اور تمہارے نبی تمہارے سواری کی لگام پکڑ کے چلیں گے. حضور لگام پکڑ کے چلے، مدینے کے باہر آئے. مدینے کے باہر آ کے حضرت عمر کو بولے عمر لا تنسانی فی دعائکم المستجاب، عمر اپنی مقبول دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. حضرت عمر کو حضور بول رہے ہیں، حضور دعا کی کیا ضرورت ہے، لیکن قیامت تک لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اور میسج دینے کے لیے بول رہے ہیں عمر اپنی مقبول دعاؤں میں. پتہ یہ چلا عمرے کی پوری دعائیں قبول ہوتی، قدم قدم پہ آپ کی دعا قبول ہوتی. دعاؤں میں یاد رکھنا، لوگوں کے لیے دعا کرنا، معافی مانگ کے جانا. یہ تو اندر کی تیاری ہے، اپنا دل پاک کر کے جانا. جیسا جسم پاک کرتے ہیں ایسا دل پاک کرنا. دیکھو قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ وہ دل قبول کریں گے جو سلیم ہوں، پاک دل. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سیب پہ دھبا رہا تو لیتے ہیں، جو سیب صاف رہا وہ لیتے ہیں، منہ سڑکا رہا تو لیتے ہیں. اللہ بھی وہ دل قبول کرتے ہیں جو پاک ہوتے. تو پاک دل لے کے یہاں سے جانا. جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو اندرونی تیاری ہے. ایک ظاہری تیاری ہے. جانے سے پہلے آپ ایسا بڑا بیگ لینا جس میں 25 کلو وزن آنا. کتنے؟ 25 کلو. کمپنی کی طرف سے آپ کو بیگ دیے جا رہے ہیں، وہ بیگ 30 کلو اس میں وزن آتا. دو بڑے بیگ ہیں، ایک چھوٹا بیگ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملے گا، ایک چپل رکھنے کی تھیلی. 4 بیگ دے رہے ہیں. لوگ اب بیگ نہیں دے رہے، عمرے کے گروپ والے بیگ نہیں دے رہے، مگر یہ گروپ والے آپ کو 4 بیگ دے رہے ہیں. ایک چپل رکھنے کی تھیلی، 2 بڑے بیگ. ایک بڑا بیگ ہونا جس میں 25 کلو وزن آنا. کتنے؟ بیگ کا وزن ہلکا ہونا. ہم جس پلین سے جا رہے ہیں اس میں صرف 30 کلو وزن ہے. کتنے؟ 30 کلو بڑے بیگ میں وزن ہے، اور ہاتھ میں 7 کلو، 37 کلو 38 کلو وزن. کتنے؟ 37 یا 38 کلو وزن رہے گا آپ کا ہینڈ بیگ. 2 بیگ بنانا، ایک بڑا بیگ جس میں لگیج ہونا، آپ کا سامان ہونا، ایک ہینڈ کیری چھوٹا بیگ جو ہاتھ میں رہنا. 2 بیگ بنانا یہاں سے جاتے ہوئے. 2 ہی بیگ لے کے جانا. ہر آدمی کو 2 بیگ. آتے وقت 30 کلو 25 کلو وزن لانا ہے، جاتے وقت تو کچھ بھی نہیں رہتا زیادہ وزن. ایک بڑا بیگ ایک چھوٹا بیگ. کتنے بیگ بنانا؟ ہر آدمی 2 بیگ. 3-4 جوڑ کپڑے رکھنا. کتنے؟ زیادہ کپڑے نہیں رکھنا. ایک توال، 3-4 جوڑ کپڑے. 3 جوڑ رکھے تو کافی ہے. 15 دن آپ کو رہنا ہے، 15-14 دن آپ کو رہنا. 3 جوڑ کپڑے. تیل لے لو، ایک صابن لے لو، تیل صابن کنگھا. عورتیں بھی 1-2 برقعے رکھ لینا، 2-3 جوڑ کپڑے رکھ لینا. آپ کو کپڑے وہاں دھو کے دیتے، دھوبی کپڑے دھو کے دیتا. آپ کو کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کپڑے جیسے بنین وغیرہ دستی وہ آپ دھو لے سکتے ہیں. باقی جو بڑے کپڑے ہیں وہ دھوبی دھو کے لا کے دیتا آپ کو. تو 3-4 ہلکا پھلکا سامان یہاں سے لے کے جانا، زیادہ سامان نہیں. اوڑھنے بچھانے کا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کو اوڑھنے بچھانے کا سب دے دیتے. زبردست ہوٹل ہوتی اور ہوٹل میں سب انتظام ہوتا. اوڑھنے بچھانے کا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ٹیبلٹ لیجئے. شوگر کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، آپ تو اپنے ٹیبلٹ اپنے ساتھ لے لیں، گولیاں اپنے ساتھ لینا. پورے گولیاں لگیج میں ڈالنا. 2 دن کی گولیاں اوپر رکھنا ہینڈ کیری میں. پورے دن کے جتنے بڑے گولیاں ہیں، زیادہ گولیاں وہ لگیج میں ڈال دینا، اور 2 دن کے گولیاں وہ بیگ میں رکھ لینا. یہ آپ کی تیاری. زیادہ سامان نہیں لینا. بہت سارے لوگ یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں، واپسی میں سامان بڑھ جاتا، پریشان ہوتے، دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایک چٹاک بھی آپ کا سامان نہیں لیتا. آپ کا سامان خود آپ کو اٹھانا پڑتا. واپسی میں ہر ایک کا سامان زیادہ رہتا. اب وہاں بم مار لیتے رہتے، میرا سامان کوئی تو لے لو. اب ہم رمضان میں گئے تھے، واپس آ رہے تھے، حیدرآباد کے عورتیں تھے، بیاگاں بھر لے رہے. میں ان کو بولا بھی 25 کلو ایک بیگ میں سامان آنا. بیگ 25 کلو کا ہونا آپ کا.
5 کلو آپ کو زمزم دیتے، وہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں، زمزم ملا کے 30 کلو ہے، زمزم چھوڑ کے 25 کلو، اتنا سمجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولے خرید لے بھر لی۔ ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد پریشان ہو گئے، صرف 25 کلو کا بیگ الاؤ کیا نا، 25 سے 26 کلو، 1 کلو بڑھ گیا تو چھوڑا، باقی پورا سامان ان کو پھینک کے آنا پڑا۔ کوئی بھی کہیں کو لیتے آپ کا سامان، سب کا سامان زیادہ ہوتا، اس لیے یہاں سے سامان کم لے کے جانا، 2-3 جوڑ کپڑے آپ کے ضروری سامان، کھانے پینے کا سامان لے کے جانا، یہاں بسکٹ ہے اور یہاں سے کھارا ہے، ایسی چیز جو آپ کو 15 دن تک رہ سکتی ہے، کھانے پینے کا سامان لے لینا جی۔ اچار بنا لیجئے، آم کا اچار بنا لیجئے، دیکھیے وہاں کھانا آپ کو اچھا ملتا، لیکن وہاں کے پانی میں عجیب تاثیر ہے، کتنا بھی اچھا بنے تو پھیکا دکھتا، وہاں کے لوگ پھیکا کھاتے ہیں، وہاں کے پانی میں تاثیر ہے، اتنا بھی اچھا کھانا آپ کو دیے تو تھوڑا پھیکا دکھتا، ٹیسٹ الگ دکھتا۔ اچھا بناتے ہیں، بکرا بناتے، سب بناتے، مچھلی بناتے، تیتر بٹک دیتے آپ کو، لیکن پھیکا دکھتا ہو، اس لیے یہاں سے اچار لے کے جانا، گوشت کا اچار لو آپ، آم کا اچار لو، ویسے اچار دیتے ہیں وہاں، لیکن آپ بھی اپنے ساتھ اچار لو۔ کھانے پینے کا بسکٹ ہے، کھارا ہے، ایسے چیز جو خراب نہیں ہوتی وہ اپنے ساتھ لو آپ، کیونکہ آپ کو سفر میں جانا رہتا وہاں، کبھی بھی بھوک لگی تو اپنے بیگ میں رہا تو آپ کھا لیتے، پلین میں جاتے وقت آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا لے سکتے۔ تو سامان، کھانے پینے کا سامان، بسکٹ وغیرہ جو خراب نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ لیجیے۔ لوگ ہم بولتے ہیں نہیں لینا بول کے، لیکن ہمارا تجربہ ہے آپ لینا، وہاں بانٹ بھی سکتے آپ دوسروں کو، گروپ والوں کو دے سکتے۔ کھانے پینے کا سامان، دکان کا سامان آپ لیجیے اور اچار اپنے ساتھ لیجیے، ہلکا پھلکا سامان رہنا، ہلکا پھلکا سامان رہنا۔ دیکھیے عمرے میں 2 فرض ہے، کتنے فرض؟ اب اصل چیز ہے، اس کو یاد رکھو آپ، عمرے میں 2 فرض ہے، کتنے فرض؟ 2 فرض، کتنے فرض ہے عمرے میں؟ اتنا یاد رکھو آپ کا عمرہ صحیح ہوتا۔ 2 فرض ہے عمرے میں، ایک فرض ہے احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ تینوں ایک ہی فرض ہے، احرام باندھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، احرام باندھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا۔ احرام کس کو بولتے ہیں؟ مردوں کے لیے 2 چادر، سفید چادر، احرام لیا آپ لوگ نے لیے جی؟ احرام لے لیجئے، احرام مل جاتا ہے، احرام میں 2 چادر، ایک بیلٹ ہوتا۔ احرام باندھنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ احرام باندھنا پڑتا، کہاں؟ احرام اپنا اوپر کے بیگ میں رکھنا، کس میں رکھنا؟ اوپر کے بیگ میں، لگیج میں نہیں ڈالنا، یہ بات یاد رکھو۔ کہاں رکھیں گے احرام آپ؟ لوگوں کو کتاب ہی بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، پھولاں کرنے کی گڑبڑی رہتی، دعوتوں کی گڑبڑی، احرام کہاں رکھنا معلوم نہیں رہتا، لگیج میں ڈال دیتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی بھی احرام نہیں دیتا۔ اگر بغیر احرام بندھے ہوئے آپ جدہ چلے گئے تو آپ پہ دم بازی ہوتی۔ گزشتہ ہمارے ساتھ ایک صاحب عمرے میں تھے، احرام لگیج میں ڈال دیے تھے، پریشان ہیں اب کیا کریں گے ہم کو، تو ایک خاتون نے اوڑھنی دی، ایک خاتون نے اوڑھنی دی، 2 اوڑھنیاں بدلے کے گئے ان کے، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ بیگ ملا، پھر ان کا احرام بنا، تو بہت پریشانی ہوتی۔ احرام اپنا ہینڈ کیری میں رکھنا، کس میں رکھیں گے؟ مردوں کے لیے 2 چادر، احرام کے 2 چادر، بیلٹ معلوم آپ کو؟ بیلٹ دیکھ کے لینا، چیک کر کے لینا دکان میں، بیلٹ والے کو بولنا، بیلٹ دینے والے کو بولنا آپ چیک کر کے دو، چیک کر کے لینا بیلٹ، بغیر چیک کیے ہوئے بیلٹ نہیں لینا۔ بیلٹ کبھی چھوٹا ہو گیا تو پریشانی ہو جاتی، بڑا ہو گیا تو بھی پریشانی، پورا احرام آپ کا بیلٹ پہ ٹکا رہتا، بیلٹ پہ ٹکا ہوا رہتا احرام، اس لیے بیلٹ چیک کر کے لینا۔ آپ کیسے لینا؟ بکل والے بیلٹ لو سب سے اچھے، وہ لگانے والے نہیں، سامنے بکل والے، سوراخاں والے، وہ بیلٹ لو آپ، وہ صحیح بیلٹ رہتا۔ ایک احرام لو یا 2 احرام ساتھ میں لو۔ اچھا جو احرام آپ لے کے گئے تھے، لانا ضروری نہیں ہے، لوگ سمجھتے احرام لے کے گئے تو لانا ضروری ہے، آپ کس کو بھی دے سکتے ہیں، وہاں رکھ کے آ سکتے ہیں، احرام سامان زیادہ ہو رہا تو ایک احرام بھی کافی ہے، 2 احرام بھی، میں تو بولتا ہوں 2 احرام لو، ایک موٹا احرام، ایک پتلا احرام۔ کیسے احرام لیں گے؟ ایک موٹا، ایک پتلا احرام لو، اگر گرمی ہوگی تو پتلا احرام باندھ لو، سردی ہو رہی تو موٹا احرام باندھ لو، 2 احرام اپنے ساتھ لو، بیلٹ ساتھ میں لینا۔ عورتوں کے لیے، عورتیں توجہ سے سنیں، عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے، ان کے کپڑے ان کا احرام ہے، عورتوں کے ان کے کپڑے ان کا احرام ہے، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ سفید اوڑھنی بن لینا وہ احرام ہے عورتوں کا، اور اندر بالوں میں کچھ بن لینا وہ احرام ہے،
عورتوں کے ان کے کپڑے احرام ہے، خالی اندر بال نہیں گرنا بول کے کپڑا بن لیتے، بال آپ کے نہیں ٹوٹنا نہیں گرنا بول کے ایک کپڑا بن لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ برقع پہن لو، اس کے اوپر آپ نوز پیس لگا لو، اس کے اوپر آپ جو چاہے پہن سکتے۔ عورتوں کے ان کے کپڑے احرام ہیں، عورتوں کا کوئی احرام الگ سے نہیں ہے، مگر یاد رکھیں عورتیں احرام، عورتیں نوز پیس ایسا لگانا، نوز پیس ان کے چہرے کو نہیں لگنا، کپڑا چہرے پہ ایسا ڈالنا، کپڑا چہرے کو ٹچ نہیں ہونا، مس نہیں ہونا۔ اس کے لیے یہاں مارکیٹ میں کیپ ملتا، وہ کیپ لے کے کپڑا نوز پیس اور جو چہرے پہ کپڑا ڈالتے وہ اس کے اوپر سے ڈال لینا۔ عورتیں وہاں جانے کے بعد پورا چہرہ بتاتے پھرتے، یہاں نہیں بتاتے، کوئی بھی ہے تو ڈرتے چہرہ چھپاتے، وہاں اللہ کے گھر میں جا کے پورا چہرہ کھول دیتے ہیں۔ میری بہنوں میری بات سنو، یہاں وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ چہرہ کسی غیر محرم کو بتائیں گے آپ تو 1,00,000 مرتبہ چہرہ بتانے کا گناہ ہوگا، 1,00,000۔ اللہ کی پاک زمین ہے وہاں پہ، وہاں بے پردہ نہیں، وہیں قرآن کی آیتیں اتری، وہیں بتایا گیا کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور یہاں کی عورتیں جا کے وہاں بے پردہ ہو جاتی، پورا چہرہ بتاتے پھرتے، ایسا محسوس ہوتا 7 سال معاف ہو گئے نہیں، وہاں اصل پردے کی پابندی ہے، چہرہ چھپا کے رکھنا، کتنی عمر کی عورت ہو چہرہ چھپا کے رکھنا۔ تو عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہے، ان کے کپڑے خود ان کا احرام ہے، مگر چہرے پہ ایسا کپڑا ڈالنا، کپڑا چہرے کو نہیں لگنا۔ یہ صرف عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں۔ آپ عمرہ ہو گیا تو آپ اپنے چہرے کو نوز پیس سے ڈھانک سکتے ہیں، کپڑا لگا سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، سمجھ میں، ہم سمجھنے کے واسطے بیٹھے، تقریر نہیں ہے یہ، واعظ نصیحت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے 2 چادر، عورتوں کے ان کے کپڑے ان کے احرام، ان کا برقع ان کا احرام عورتوں۔ دیکھو عمرے میں 2 فرض ہے، کتنے فرض؟ پہلا فرض احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے، ایک فرض ہے۔ احرام کہاں باندھیں گے؟ احرام حیدرآباد ایئرپورٹ پہ باندھیں گے۔ کہاں باندھیں گے؟ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ۔ آپ کو پیر کے دن 21 تاریخ کو 11 بجے یہاں سے نکل جانا، صبح 11 بجے۔ آپ کا پلین 6 بجے ہے، وہاں سے 6:05 پہ ہے پلین۔ پلین میں اندر بیٹھنے سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ رہنا۔ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے پہلے، دن میں 11 بجے، یاد رکھو آپ، دن میں 11 بجے آپ کو یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہاں آپ کو 2 بجے وہاں ایئرپورٹ پہ رہنا، دن میں 2 بجے ایئرپورٹ پہ رہنا۔ آپ کو ٹکٹ نہیں دیتے، ابھی ویزا نہیں دیتے، آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، آپ کا ٹکٹ، آپ کا ویزا، پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ دیتے۔ کہاں دیتے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ دیتے۔ یہاں دیے تو لوگ سامان تیاری کرنے میں بھول جاتے، رہ جاتا ان کا، اور ایئرپورٹ پہ ویزا پاسپورٹ ہاتھ میں رکھنا پڑتا، اس لیے وہاں آپ کے ہاتھ میں دیتے اوپر رہنا بول کے۔ یہاں اگر لگیج میں ڈال دیا آپ، یا یہاں پھر آپ چھوٹ گیا، ایک فیملی کا ویزا چھوٹ گیا تھا، نہیں جا سکے، واپس آنا پڑا، دوسرے پلین سے ان کو بھیجنا پڑا۔ اس لیے آپ بولیں گے ہم آپ کو اب تک ٹکٹ نہیں دیے، ویزا نہیں دیے، ہمارے پاسپورٹ نہیں، کیسا جائیں گے؟ آپ کا ٹکٹ، آپ کا ویزا، آپ کو کارڈ وغیرہ، چھوٹا بیگ ایئرپورٹ پہ دیتے۔ اس لیے جلدی آنا ایئرپورٹ پہ۔ کب آنا؟ جلدی آنا۔ 21 تاریخ کو آپ کا فلائٹ ہے مغرب کے وقت میں۔ کب ہے؟ 21 تاریخ کو مغرب کے وقت میں آپ کا فلائٹ ہے، انڈیگو فلائٹ ہے، انڈیگو فلائٹ سے آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، مغرب کے وقت میں ہے۔ تو آپ 2 بجے ایئرپورٹ پہ رہنا، دن میں کتنے بجے؟ دیکھو پھر بھولیں گے آپ لوگ، لیٹ نکلیں گے، ایسے جلدی نکلنا، کیونکہ سفر میں کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک گروپ جا رہا تھا، 6 لوگ تھے، ترکاری مارکیٹ کے تھے۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے، ان کو فون لگا رہے، تو بولے نہیں ہم رستے میں ہیں، آ رہے ہو۔ وہ رستے میں کیا تو بھی اسٹرائک ہو گیا تھا، ان کو جانے نہیں دی، اٹک گیا وہ، اور ڈرائیور ان کا گلی گلیوں میں سے کہاں سے تو لایا۔ ہمارا پلین بھی اڑ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا اڑ کے، اس کے بعد پہنچے گئے تھے۔ اس لیے جلدی نکل۔ ایک گاڑی جا رہی تھی، ٹائر پنکچر ہو گیا، اس کا ٹائر پنکچر ہوا رستے میں، ایسے رستے میں ہوا، بنا نہیں سک رہے ہو، کسی کو ہاتھ نہیں کر سکے۔ ایک گاڑی ملی 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد، پھر ٹائر بدلے، ہم دوسروں کا ٹائر لے کے پہنچنے تک پلین اڑ گیا۔ ایئرپورٹ میں اندر جانے 3 گھنٹے پہلے اندر جانا۔ کتنے گھنٹے؟ پلین اڑنے کے، جیسے 6 بجے آپ کا پلین ہے تو 3 بجے آپ کو اندر جانا ہے۔ کتنے بجے؟ 3 بجے آپ کو اندر جانا پڑتا۔ اگر 3 بجے آپ نہیں ہیں، بعد میں لیٹ ہو گیا تو نہیں لیتے۔
اس لیے جلدی نکلو، راستے میں کیا بھی ہو سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، سفر تکلیف کا نام ہے، اس لیے پہلے نکلو۔ صبح میں مل لیو سب سے، پھولاں پہن لیو، مل لیو، صبح میں سب کر لیو۔ 11 بجے یہاں سے نکل جانا آپ کو، 11 بجے وہاں 2 بجے رہنا، کبھی بھی نکلو 2 بجے وہاں رہنا، وہاں جا کے انتظار کرنا بہتر ہے یہاں سے لیٹ نکلنے سے، وہاں جا کے انتظار کرنا بہتر ہے یہاں سے لیٹ نکلنے سے۔ کب ہے آپ کا فلائٹ بولو آپ؟ وہاں کب رہنا آپ کو ایئرپورٹ پہ؟ 2 بجے ایئرپورٹ پہ رہنا، یاد رہیں گا آپ کو؟ 11 بجے کبھی بھی نکلو، 10 بجے نکلو، 2 بجے ایئرپورٹ پہ رہو آپ، کیونکہ 1 گھنٹہ آپ کے پاسپورٹ وغیرہ دینے میں گزرتا۔ کھانا بھی دیتے وہاں پہ، پلین میں کھانا نہیں، انڈیگو فلائٹ میں کھانا نہیں، یہاں سے لے کے جانا پڑتا اپنے، آپ اپنے گھر سے بھی لے کے جا سکتے ہیں، کھانا سکا بنا لے کے، کھانا وغیرہ بنا لے کے اپنے پاس، کھانے پینے کی چیزیں رکھنا ہمیشہ، کب بھوک لگتی نہیں معلوم۔ پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو دیر ہوتی، وہاں پہ بھی بھوک لگتی، کھانے پینے کے سامان، کچھ سامان آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھنا، رکھیں گے؟ دیکھو حیدرآباد ایئرپورٹ پہ احرام بننا، کہاں بننا ہے؟ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اوپر کے حصے میں مسجد ہے، ہم اندر جلدی چلے گئے تو اطمینان سے احرام بن لے سکتے ہیں، نماز پڑھ لے سکتے، اس لیے جلدی جانا اندر، 2 بجے وہاں رہنا۔ احرام آپ کو حیدرآباد ایئرپورٹ پہ بننا ہے، کہاں بننا ہے؟ حیدرآباد ایئرپورٹ۔ نیت نہیں کرنا، احرام بننا، نیت نہیں کرنا عمرے کی۔ عمرے کی نیت کب کریں گے؟ پلین میں بیٹھنے 3 گھنٹے کے بعد، پلین میں جب آپ بیٹھیں گے کھانا وانا کھا لینا، اس کے بعد نیت کرنا۔ عمرہ نیت کرنے سے شروع ہوتا ہے، احرام بننے سے شروع نہیں ہوتا۔ عمرہ آپ کا نیت کرنے کے بعد شروع ہوتا، احرام بننے کے بعد نہیں شروع ہوتا، اس لیے احرام بن لیے، نیت نہیں کرنا، نیت نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ پلین ڈیلے ہو جاتا، آپ نیت کر لیے تو آپ کو احرام کی پابندیاں ہوتی، تکلیف ہوتی۔ ہم ایک مرتبہ گئے، حیدرآباد کے لوگ احرام بن لے کے آئے تھے، ہمارے ضمیر بھی ساتھ میں تھے، حیدرآباد کے لوگ احرام، ہم بھی احرام بن لیے مگر نیت نہیں کرے، انہوں نیت کر لیے تھے، پلین ڈیلے ہو گیا۔ اب ہم آپ کو ہوٹل میں رکھے، ہم سب کھا رہے پی رہے، خوشبو لگا رہے، پانی نہ رہے، وہ حیدرآباد دیکھ رہے خالی، ہم احرام میں تھے، ہم پابندیوں میں تھے، پریشان ہو گئے۔ ہم آپ کو پوچھ رہے تم کہیں کو احرام بتا رہے ہو؟ ہم بولے ہم نیت نہیں کرے تھے۔ نیت نہیں کرنے سے پہلے آپ پہ احرام کی کوئی پابندیاں نہیں، نیت کرنے کے بعد آپ کا عمرہ شروع ہوتا، اس لیے نیت کب کریں گے؟ پلین میں بیٹھنے کے 3 گھنٹے کے بعد۔ کب کریں گے؟ پلین میں بیٹھنے کے 3 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم ساتھ میں رہیں گے، آپ کو نیت کرائیں گے۔ نیت کرتے ہی 3 بار تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ آپ تلبیہ پڑھتے ہیں تو پوری کائنات تلبیہ پڑھتے ہیں، درخت تلبیہ پڑھتے ہیں، فرشتے تلبیہ پڑھتے ہیں، فرشتے آسمان کے فرشتے تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کے معنی ہے یا اللہ میں تیرا ادنا غلام حاضر ہو رہا ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ معنی ہے تلبیہ کا۔ تلبیہ کب تک پڑھنا؟ جب تک کعبے کو نہیں دیکھتے، جب تک پڑھنا۔ کب تک؟ کعبے کو دیکھنے تک تلبیہ پڑھنا، پورا راستہ تلبیہ پڑھنا، جہاں بھی آپ بیٹھے آپ جاگ رہے تلبیہ پڑھتے رہنا۔ تلبیہ یہ ترانہ ہے آپ کا، نغمہ ہے آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تلبیہ پڑھتے رہنا، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے جواب آ جائے، اللہ بولے میرے بندے تیری حاضری قبول ہے۔ تلبیہ پڑھتے رہنا، اللہ کو کب پیار آتا نہیں معلوم، اللہ بولیں گے میرے بندے تیری حاضری قبول ہے، اللہ بول دیا حاضری قبول، بیڑا پار۔ اس لیے تلبیہ پڑھتے رہنا، عورتیں آہستہ سے پڑھنا، آدمیاں زور سے پڑھنا تلبیہ۔ عمرے میں کتنے فرض ہیں بولو؟ پہلا فرض احرام۔ احرام کہاں باندھیں گے؟ حیدرآباد ایئرپورٹ۔ نیت کہاں کریں گے؟ پلین میں 3 گھنٹے کے بعد، اور نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے عمرے کا، پہلا فرض ہے۔ 2 ہی فرض ہے عمرے میں، پہلا فرض احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا۔ احرام کہاں باندھیں گے آپ؟ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ۔ نیت کہاں کریں گے؟ پلین میں 3 گھنٹے کے بعد۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، 3 بار تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض۔ سمجھ میں آیا؟ عمرے میں 2 ہی فرض ہے، پہلا فرض احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا۔ احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ، یہ پہلا فرض۔ اچھا آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کہاں اتریں گے؟ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو سب ساتھ میں رہنا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، آپ وہاں سے غائب ہو گئے، ساتھ چھوڑ دیے تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ پہنچتے ہیں آپ ہوٹل پہ، لیکن آپ بہت دیر کے بعد پہنچتے ہیں، وہاں گاڑیاں لگی ہوئی رہتی، سب مل کے ایک گاڑی میں بیٹھتے، انہیں چھوڑتا، گاڑی نکالتا، اس لیے سب ساتھ میں رہنا۔ جدہ ایئرپورٹ پہ آپ دیکھنا ہم کہاں ہیں،
ہم آپ کو دیکھتے رہو، آپ فالو کرنا. جدہ ایئرپورٹ پہ بغیر بولے کہیں بھی نہیں جانا. آپ کو لا کے چھوڑتے ہیں ہوٹل پہ، لیکن تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی، آپ پریشان ہو جاتے، اکیلے رہ جاتے آپ. اس لیے جدہ ایئرپورٹ پہ بہت چوکنا رہنا، احتیاط سے رہنا. جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ سامان وامان لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھیں گے، سب مل کے ایک گاڑی میں بیٹھیں گے، وہ گاڑی آپ کو ہوٹل کو لے کے جاتی. ہوٹل میں اترنے کے بعد گڑبڑ نہیں کرنا. ہوٹل میں بعض مرتبہ 2 گھنٹے کے بعد بھی چابی دیتا ہوں نا، بعض مرتبہ 1 گھنٹہ بھی لگتا، صفائی کر لیتے رہتے. 2 بجے تقریباً، رات میں 2 بجے، دن میں 2 بجے چیک آؤٹ ہوتا ہوں. اگر آپ رات میں 2 بجے پہنچے، 1 بجے پہنچے تو 1 گھنٹہ آپ کو ٹھہرنا پڑتا، 2 گھنٹے ٹھہرنا پڑتا. پریشان نہیں ہونا، کھانے پینے کی چیزیں لے وہاں لانا، ریسیپشن پہ بیٹھنا آرام سے. آپ کو روم شیئرنگ میں ملتا. کس میں؟ شیئرنگ سمجھتے ہیں؟ 5 لوگوں کا روم رہتا، 4 لوگوں کا رہتا، 6 لوگوں کا روم رہتا. آپ 2 ہیں، آپ بولیں گے ہم 2 ایک روم میں رہیں گے، نہیں رہ سکتے. آپ کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھیجتے، سمجھے آپ؟ 2 اور لوگوں کو آپ کے روم میں بھیجتے. 6 لوگوں کا روم ہے، آپ لوگ ہیں 4، تو 2 اور لوگوں کو آپ کے روم میں ڈالتے ہیں. شیئرنگ میں روم ملتا، پرائیویٹ روم کسی کو نہیں ملتا. پرائیویٹ لینا ہے تو اس کے پیسے الگ دینا پڑتا. پورے گروپ والے شیئرنگ میں روم دیتے. اگر آپ کو الگ سے روم لینا ہے تو آپ کو الگ سے پیسے دینا پڑتا. اس کی بات یاد رکھیے. آپ وہاں جانے کے بعد بولتے آ رہے ہیں ہم آپ کو روم الگ کیوں نہیں دیے، ہم 2 ہیں 2 روم نہیں. وہاں بیڈ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں، بیڈ کے حساب سے. 4 بیڈ ہے تو 4 بیڈ کے حساب سے پیسے لگتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھو، شیئرنگ میں روم ملتا. آپ کو روم دے دیتے، آپ کو فلاں روم نمبر ہے، آپ کو کھانا وانا کھلا دیتے. آپ کو جس ہوٹل میں آپ رہیں گے ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھنا. یہ بات یاد رکھو، جس ہوٹل میں آپ رہیں گے ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھنا. ہوٹل کا کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں بھی نہیں گھوم سکتے. ہوٹل کا کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھوم جاتے. گم گئے، بچھڑ گئے، ملتے آتے ہوٹل پہ، لیکن ٹائم لگتا، 1 دن بھی لگ سکتا، 2 دن بھی لگ سکتے، پریشان ہو جاتے. کہیں بھی آپ باہر جا رہے ہیں، جو ہوٹل میں ہے وہ ہوٹل کا کارڈ ساتھ میں رکھنا. ایک کارڈ تو یہ کمپنی والے دیتے آپ کو گلے میں لٹکانے کا، وہ کارڈ سے خالی اس پہ نمبر رہتا، اس سے آپ روم کو نہیں پہنچ سکتے. ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھنا ہمیشہ. یاد رکھو کون سا کارڈ؟ ہوٹل کا کارڈ. آپ ہوٹل میں جائیں گے، جاتے ہی عمرے کو نہیں جانا. ہوٹل میں جاتے ہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کرنا. کیا کریں گے؟ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی رہتی، جاتے لوگ بولتے چلو عمرے کو، چلو عمرے کو. ہمیشہ اسی ہوتا. اچھا ہم نہیں آ رہے تو خود ہی چلے جاتے ہیں، پھر گھوم جاتے ہیں، پھر ان کا عمرہ صحیح نہیں ہوتا، پھر پریشان ہوتے. ایک مرتبہ ہم گئے، رات میں پہنچے، نیند بہت آ رہی تھی. کعبے کو ہوش کی حالت میں دیکھنا، اچھی حالت میں دیکھنا، چستی میں دیکھنا. سستی آ رہی، کعبے کو دیکھیں گے آپ، سستی میں طواف کریں گے، ثواب ملتا نہیں. وہاں جا کے آپ 1-2 گھنٹے آرام کرنا. کیا کریں گے؟ 2 گھنٹے آرام کرو، 1 گھنٹہ آرام کرو. آرام کرنے کے بعد جانا آپ کعبے میں. ہم لوگ پہنچے رات میں، ہم آرام کر رہے تھے، وہ لوگ ہم آپ کو بولے ہم نہیں آ سکتے، آپ جانا ہے تو جاؤ. اور وہ چلے گئے بیچارے. 1.5 دن کے بعد ہے، ہوٹل کا کارڈ نہیں لے کے گئے، پریشان ہو گئے. کرے عمرہ، اڑا تھوڑا عمرہ کر کے 1.5 دن کے بعد ہم ہوٹل کو پہنچے. تو اس لیے آرام کرنا، آرام کر کے عمرہ کرنا. کیسے؟ ہوٹل میں آرام کر کے. اچھا احرام بندھنے کے بعد، جب آپ احرام بندھیں گے، نیت کریں گے، تو کچھ چیزیں آپ کے لیے جائز نہیں ہوتی. احرام بندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، جیسے بال نہیں نکالنا، ناخن نہیں نکالنا، میل نہیں نکالنا. لوگوں کو عادت ہوتی مساوی ایسا گھس کے میل نکالتے، میل نہیں نکالنا. اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا. اپنے بیوی ساتھ میں ہیں تو ان کے ساتھ گندی بات نہیں کرنا، گندی بات نہیں کرنا. اچھی بات کر سکتے ہیں، گندی بات نہیں کرنا ان کے ساتھ میں. لڑنا نہیں آپس میں. حرم کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا. جوتا نہیں پہننا، سمجھے آپ؟ احرام بننے کے بعد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے آپ، اور بنین نہیں پہن سکتے. سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہننا، خالی 2 چادر پہننا. خوشبو نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانا. کب تک نہیں لگانا؟ جب تک آپ کا عمرہ نہیں ہوتا. آپ روم میں جا کے صابن سے نہا لیے تو پھر دم بازی ہو. خوشبو کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے عمرہ ہونے تک. احرام بننے کے بعد یہ پابندیاں ہیں. خوشبو نہیں لگانا، بال نہیں نکالنا، ناخن نہیں نکالنا. مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، جوتا نہیں پہننا، گندی بات نہیں کرنا، اور آپس میں لڑنا نہیں. یہ احرام کی پابندیاں کریں گے. اس کو احرام بننے کے بعد یہ چیز، خوشبو نہیں لگانا، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا. آپ روم پہ جائیں گے، آرام کریں گے. 1 گھنٹہ روم پہ کیا کریں گے آپ؟
آرام کریں گے، 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ حرم کو چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے ساتھ آپ ہیں تو ساتھ میں چلیں گے۔ حرم کو جاتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جانا۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا، دعا پڑھ کے داخل ہونا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اندر جا کے 2 رکعت اگر نماز کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ کے آرام سے کعبے کی طرف جانا، نیچے نظر کرتے ہوئے جانا کعبے کی طرف۔ کعبے کو پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، پہلی نظر کعبے کو دیکھنے کے بعد دعا قبول ہوتی، اس لیے نیچے منڈی کر کے جانا، قریب جانا کعبے کے، پھر اپنی نظر اٹھانا، اٹھاتے کعبے کو دیکھتے دعا مانگنا۔ کتنے دعا؟ یہ دعا مانگنا، یا اللہ میری زندگی بھر کی دعا قبول کر، پورے زندگی کی دعا قبول کر۔ دوسری دعا مانگنا، یا اللہ تو میرے سے راضی ہو جا۔ کیا دعا مانگیں گے؟ یا اللہ تو میرے سے راضی ہو جا۔ کعبے کو جائیں گے آپ، نظر اٹھیں گے، کعبے کو دیکھتے 2 دعا مانگیں گے۔ کتنی دعا؟ زور سے بولو۔ 2 دعا مانگیں گے۔ پہلی دعا کون سی؟ اے اللہ میری زندگی بھر کی دعا قبول کر۔ دوسری دعا، یا اللہ تو میرے سے راضی ہو۔ اللہ راضی تو سب مل گیا، اللہ ناراض تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ راضی ہونا۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، اس کے دربار میں کالی لونڈی تھی، انہیں وہ کالی لونڈی سے محبت کرتا تھا، اس سے مشورہ کرتا تھا، اور لونڈیاں بھی تھی بہت خوبصورت، تو انہیں ایک بار شکایت کرے بادشاہ سلامت، آپ اس سے زیادہ ملتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو تمہارے دربار کی لونڈیاں ہیں، ہمارے سے بات نہیں کرتے، آپ مشورہ نہیں کرتے۔ تو بادشاہ بولا ایک دن جواب دیتا ہوں۔ ایک دن کیا کرا، پورے محل کا خزانہ محل میں لٹا دی، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب، اور اعلان کرا جس کا ہاتھ پڑے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جس پہ ہاتھ رکھیں گا وہ چیز اس کی ہوگی۔ پورے محل میں بھگدڑ مچی، کوئی سونا لوٹ رہا، کوئی ہیرا لوٹ رہا، کوئی چاندی لوٹ رہا، پورے محل میں لوٹم لاٹھی چل رہی۔ وہ کالی لونڈی بادشاہ کے پیچھے آ کے ٹھہری۔ بادشاہ بولے تم کچھ بھی نہیں لے رہے؟ تو وہ لونڈی بولی آپ کیا بولے، پھر ایک بار بولو۔ بادشاہ بولا جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ چیز تمہاری ہوگی۔ وہ کالی لونڈی جھٹ سے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دی۔ پورے دربار کے دوسرے لونڈیاں حیرت کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، انہوں سونا لیے، ہیرے لیے، انہیں بادشاہ کو لے دے۔ بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھے بادشاہ کو لے دے۔ بادشاہ جس کا ہوا پورا ملک اس کا ہوا، سب چیزیں اس کی ہوگی۔ اللہ جس کا ہے سب اس کا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ کعبے کو دیکھتے دعا کرنا، یا اللہ تو میرے سے راضی ہو۔ اللہ راضی تو سب مل گیا۔ کعبے کو دیکھیں گے دعا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر دعا کریں گے۔ لمبی دعا کرو، اپنے لیے کرو، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے لمبی دعا کعبے کو دیکھنے کے بعد، وہاں ٹھہر کے لمبی دعا کرنا۔ اس کے بعد کعبے کا طواف کرنا۔ طواف دوسرا فرض ہے، طواف عمرے کا دوسرا فرض ہے۔ کتنے فرض ہے عمرے میں؟ 2 فرض ہے۔ پہلا فرض نیت کرنا تلبیہ، دوسرا فرض طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ خانہ کعبہ کا طواف کیسے کریں گے آپ؟ طواف کرنا، یہ بولنا بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کو چوم لینا، دونوں ہاتھوں کو چوم لینا۔ اس کے بعد یہاں سے طواف شروع کرنا۔ طواف فرض ہے، طواف چھوٹا تو آپ کا عمرہ نہیں ہوتا۔ طواف وضو کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ؟ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ طواف وضو کے ساتھ کرنا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ طواف کرتے وقت یہاں سے طواف شروع کریں گے آپ، یہاں سے پھر واپس آنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد 1 چکر ہوتا۔ کتنے چکر؟ یہاں سے طواف شروع کریں گے، واپس یہاں آنے کے بعد 1 چکر ہوتا۔ ایسے 7 چکر لگانا۔ 7 چکر میں وضو رہنا آپ کا۔ وضو ٹوٹ گیا تو جا کے پھر آ کے وضو کرنا، وضو کر کے پھر طواف کرنا۔ وضو کے ساتھ ہی طواف ہوتا، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات اپنا داہنا کندھا کھلا رکھنا، رائٹ سیدھا، احرام نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ ڈالنا سیدھا۔ پورے طواف میں داہنا کندھا کھلا رکھنا۔ طواف کرتے وقت مرد حضرات اکڑ کے چلنا، سینہ تان کے، شروع کے 3-4 چکر سینہ تان کے چلنا۔ طواف کرتے وقت کعبے کو نہیں دیکھنا، سمجھے؟ بہت سارے لوگ غلطی کرتے، کتنا بھی بولے نیچے منڈی کرو، کعبے کو نہ کو دیکھو۔ کعبے کو طواف کے دوران کعبے کو دیکھنا مکروہ۔ طواف آپ شروع کریں یہاں سے تو اب نیچے منڈی رہنا، کعبے کو نہیں دیکھنا۔ کب تک نہیں دیکھنا؟ جب تک یہاں نہیں آتا، پھر یہاں آنا، پھر حجر اسود کی طرف دیکھنا، پھر استلام کرنا۔ استلام مطلب ہاتھ اٹھانا،
پھر دونوں ہاتھوں کو چومنا، پھر طواف کرنا. ہر چکر میں یہاں آنا، ہاتھ اٹھانا، اپنے دونوں ہاتھوں کو چومنا، پھر طواف کرنا. طواف کرتے وقت کعبے کو نہیں دیکھنا، مکروہ ہے. بعض علماء لکھے ہیں طواف قبول نہیں ہوتا کعبے کو کتنا بھی بولے تو کعبے کو دیکھتے رہتے. کعبے کو آپ دیکھو، بعد میں دیکھو، آپ عمرہ کرنے کے بعد دیکھو، طواف میں مت دیکھو. طواف ہونے کے بعد دیکھو کعبے کو. اچھا، آپ احرام کی حالت میں ہیں، کعبے کو نہیں چھونا. کعبے کو چھوئے تو دم واجب ہوتا. کعبے کو خوشبو لگاتے، دن میں 5 مرتبہ گورنمنٹ لگاتی، پھر لوگ اس پہ عطر چھڑکتے کعبے کے غلاف کے اوپر. اگر اس کو ہاتھ لگے تو آپ کے اوپر دم واجب ہوتا. دم بولے تو ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا، نہیں ذبح کرے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوتا. اس لیے کعبے کو نہیں چھونا. کعبے کے سامنے ایک جالی ہے، سنہری جالی، اس کو مقام ابراہیم، اس کو بھی نہیں چھونا. نہ کعبے کو چھینا، نہ مقام ابراہیم کو چھونا، نہ حتیم کو چھونا. حتیم ایک باؤنڈری ہے اس کے بازو، اس کو بھی نہیں چھینا. آپ احرام آپ بعد میں چھیو. احرام اترنے کے بعد آپ کعبے کو کتنا لپٹتے لپڑو، غلاف کو پکڑو، کتنی دعائیں کرتے دعا کرو. عمرہ یہاں سے آپ کا طواف شروع ہونا. کہاں سے؟ حجر اسود کے سامنے سے. کتنے چکر لگانا؟ کیسے لگیں گے آپ چکر؟ آپ کا بایاں کندھا ادھر رہنا، دانا کندھا ادھر رہنا، 7 چکر لگانا. 7 چکر لگے تو آپ کا ایک فرض ادا ہوتا. کتنے؟ 7 چکر لگے تو عمرے کا دوسرا فرض ادا ہوتا. وضو سے طواف کرنا، بغیر وضو کے نہیں کرنا. مرد حضرات اپنا دانا کندھا کھلا رکھ کے طواف کرنا. اور طواف کرتے وقت کعبے کو نہیں دیکھیں. کب نہیں دیکھیں گے؟ طواف کرتے وقت کعبے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ 7 چکر لگانا خالی. بہت آسان ہے عمرہ. پہلا فرض عمرے میں احرام بندنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا. دوسرا فرض خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا. کہاں سے لگانا؟ یہاں سے حجر اسود کے سامنے سے، گرین لائٹ کے پاس سے 7 چکر لگانا. ہر چکر کو آنا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کو چومنا، ہر چکر کو. اور طواف کرتے وقت کون سی بھی دعا مانگ سکتے آپ، کون سی بھی دعا، کوئی دعا مسنون نہیں ہے ایک دعا کے علاوہ. لوگ کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور لے کے دعا پڑھتے رہتے ہیں. نہیں، طواف کرتے وقت جو چاہے دعا آپ مانگ سکتے ہیں، جو چاہے دعا آپ مانگ سکتے ہیں. یہاں ایک کرسی خالی ہے، دیکھو طواف کرتے وقت جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں. آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں. آپ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو، اگر آپ کو نہیں آتا تو قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو. جو آتا آپ کو پڑھو، جو آتا پڑھو. کوئی دعا مسنون نہیں ہے طواف کے دوران، سنت نہیں ہے. کوئی بھی دعا سنت نہیں، خالی ایک دعا سنت ہے. یہاں پہنچنے سے پہلے ادھر ایک کونا آتا، اس کو رکن یمانی بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اس کو لوگ چومتے رہتے، چاٹتے رہتے. آپ احرام کی حالت میں نہیں چومنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ کونے سے یہ کونے تک ایک دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وہ تنیاتی تو خالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہو، وہاں سے لے کے یہاں تک وہ دعا پڑھو. باقی کعبے کے چکر لگاتے خود جو چاہے آپ دعا پڑھ سکتے. خانہ کعبہ کے طواف کرنا عمرے میں فرض ہے. کیا ہے؟ 7 چکر لگانا فرض ہے. 7 چکر خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا فرض ہے. یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. عمرے میں 2 فرض ہے. پہلا فرض تو آپ کا پلین میں ہو گیا، دوسرا فرض خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا. کتنے؟ بغیر وضو کے لگانا، اور دانا کانا ڈھانک کے لگانا، کھلا رکھ کے لگانا. کعبے کو دیکھنا نہیں دیکھنا. چکر لگاتے وقت کعبے کو نہیں دیکھنا. سمجھے؟ معلوم ہو گیا آپ کو؟